حمیرہ عسکر جو شوبز دنیا کا ایک چمکتا ستارہ اور 9 لاکھ سے زیادہ ان کے فالوورز تھے. کسی بندے 9 لاکھ فالوورز میں سے کسی ایک نے بھی پتا کہ یار بی بی کتنے گئی ہے اور دنیا چی بھیگی ہے کہ نہیں رہی؟ یہ میرا سوال ہے. یہ ہے میری حقیقت. آج اس کے والد اس کی ڈیڈ باڈی لینے سے انکاری ہیں. ظفر چٹھا صاحب نے یہ ڈٹرمینیشن شو کی ہے. 3 شہروں کو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے: شہر لاہور، منڈی بہاؤدین اور گجرات. دیگر شہروں میں بھی، دیگر اضلاع میں بھی ہیں، لیکن یہاں پر یہ جو شوٹر کلچر ہے اب ان کے خلاف کارروائی ہوگی. اور اس میں ابھی تک جو انہوں نے حال ہی میں سٹیپ لیا ہے ان کو پاکستان کی عوام کی طرف سے بڑی اپریسیشن ملی ہے. لیکن خان کے بچوں کا پاکستان میں آنا یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو اس وقت ایکٹیو لیڈرشپ ہے وہ کہیں نہ کہیں مکمل طور پہ فیل ہو چکی ہے. اگر خان کے بچے آ جاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ پھر پی ٹی آئی میں جان پڑ جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویئرز. اللہ تعالیٰ حمیرہ عسکر صاحبہ کو غریق رحمت کرے. لیکن میں آج آپ کے ساتھ ایک بات کرنے لگا ہوں کہ مجھے کسی بزرگ نے کہا تھا، بیٹا زمین میں پانی نہ ہو تو فصل برباد ہو جاتی ہے، گھروں میں دین نہ ہو، زندگی میں دین نہ ہو تو نسل برباد ہو جاتی ہے. حمیرہ عسکر جو شوبز دنیا کا ایک چمکتا ستارہ اپنے آپ کو تصور کرتی تھیں اور 9 لاکھ سے زیادہ ان کے فالوورز تھے، اپنے گھر میں 10 سے 15 دن فلیٹ میں، یعنی جو کراچی فیز 6 ڈیفنس میں ہے، وہاں پر 10 سے 15 دن ان کی ڈیڈ باڈی رہی. ایک بھی کسی فالوور کو فکر ہوئی کہ یار جس بندی کو میں دیکھتا ہوں، جس کو میں لائکس بھیجتا ہوں، جس کو ٹک ٹاک پہ پتہ نہیں میں کیا کچھ بھیجتا ہوں، شیئر بھیجتا ہوں، جس کا نمبر لینے کے لیے میں بے قرار رہتا ہوں، جس کی ویڈیوز پہ میں ہارٹ بنا کے بھیج رہا ہوتا ہوں، جس کے لیے میں سب کچھ کر دینے کے دعوے کرتا ہوں نیچے کہ میڈم یو آر مائی آئیڈیل، میڈم یو آر لکنگ سو بیوٹیفل، میڈم یو آر لکنگ گارجس، میڈم یو آر لکنگ فنٹاسٹک. کسی بندے 9 لاکھ فالوورز میں سے کسی ایک نے بھی پتا کہ یار بی بی کتنے گئی ہے اور دنیا چی بھیگی ہے کہ نہیں رہی؟ یہ میرا سوال ہے. یہ ہے میری حقیقت، یہ آپ کی حقیقت، یہ ہے انسان کی حقیقت. اور آپ کو پتا ہے کہ پولیس کو بھی کیسے پتا لگا کہ شی واز انیبل ٹو پے ہر رینٹ. وہ اپنا کرایہ دینے سے بھی قاصر تھیں، لاغر تھیں، معذور تھیں، مجبور تھیں. معذور ان سینس کہ کرایہ بھی نہیں وہ دے پا رہی تھی اپنے فلیٹ کا. تو جو مالک مکان تھا، یہ جو فلیٹ کا مالک تھا، اس نے عدالت میں کیس کیا. جج صاحب نے کہا جی فوری طور پہ مالک کو قبضہ لے کر دیا جائے. پولیس وہاں گئی، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ نہ کھلا، دروازہ توڑا تو اندر ڈیڈ باڈی پڑی تھی. یہ ہے حمیرہ اصغر کا اینڈ. یہ ہے انسان کی حقیقت، یہ ہے ہم سب کی حقیقت. یہ حمیرہ ارشد جن والدین نے اسے جنم دیا، جس ماں نے جمیا ہے، جنہوں پنجابی چ کہندے نے جیری ماں نے انہوں جمیا ہے تے جیرے پیو دا جنہوں پنجابی چ میں کہندے نے تخم ہے گئی ہے، ود ڈیو اپالوجی آج میں زبان استعمال کر رہے ہیں، یعنی اس کے وجود کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، آج اس کے والد اس کی ڈیڈ باڈی لینے سے انکاری ہیں. یہ میرا سوال ہے، کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ کیا شوبز کی دنیا میں جا کر ہم وہ تمام روایات، وہ تمام حدود و قیود جو معاشرہ اور جو دین اسلام ہم پہ نافذ کرتا ہے، ہم ان کو بالکل ہی بلڈوز کر دیتے ہیں؟ لیکن اگر کل کو میری بھی فین فالوئنگ بنتی ہے تو مجھے اپنی اخیر یاد رکھنی پڑے گی. اپنی گردن کا بوجھ ہمیں خود اٹھانا ہے. اس وقت ان کا پوسٹ مارٹم ہوا، ویئرز آپ کو پتہ ہے، تو جو کراچی کے ایس ایس پی صاحب ہیں، یہ دنیا چینل کی، ڈان نیوز کی، مختلف چینلز کی رپورٹ ہے، وہ ان کے والد صاحب سے ریکویسٹ کریں کراچی آئیں اپنی بیٹی کی ڈیڈ باڈی وصول کر لیں. لیکن وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے اس کو وصول نہیں کرنا، ہم نے لینے نہیں آنا. یہ ہے شوبز کی دنیا کا اینڈ. آپ دیکھیں کتنی دنیا جو ہمیں شوبز میں نظر آتی ہے، کبھی آپ نے ان کی آخرت دیکھی ہے، کبھی آپ نے ان کی اخیر دیکھی ہے. یہ ایک فیلڈ ایسی ہے جس میں سب سے پہلا جو ڈینٹ انسان کے تشخص اور اس کے فیملی سسٹم پہ پڑتا ہے. یہ بندی کتنا کچھ کرتی رہی لیکن اپنے فلیٹ کا رینٹ نہیں دے سکی. کوئی 9 لاکھ فالوورز میں سے کوئی ایک شخص تھا جس نے کہا جی میں آپ کے گھر کا رینٹ دیتا ہوں. کیوں اتنی دکھی ہو کے دنیا سے گئی؟ میرا آپ سے سوال ہے، آخر ہوا کیا کہ ایک حمیرہ اصغر جو ہمیں ہر وقت ہنستی نظر آتی تھی، لوگوں کو موٹیویٹ کرتی نظر آتی تھی، اس کا انجام اتنا برا ہوا؟ کیا وجہ ہوئی؟ اپنے اون نہیں کر رہے، فالوورز اون نہیں کر رہے، جس گھر میں رہی، جس فلیٹ میں رہی، کرایہ نہیں دے پائی. ساتھی جتنے بھی شوبز انڈسٹری کے ہیں،
ٹک ٹاک کے جتنے بھی ٹک ٹاکرز ہیں جہاں جہاں بھی انہوں نے کام کیا, آج کون ان کے ساتھ کھڑا ہے؟ صرف ان کے اعمال ان کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ چیزیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے. تو بھائی جان بات یہ ہے, ہمارے ساتھ کھڑے ہونے والے, ہمارے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے والے, ہمارے لیے جانے دینے والے, ہمیں فلاورز بھیجنے والے, ہارٹ بھیجنے والے, شیر مارنے والے یا شیر بھیجنے والے, ہمیں گفٹ کرنے والے, گفٹ بھیجنے والے, ہمارے ساتھ وقت نزاع پر نہیں ہوتے. وقت نزاع پر صرف ہمارے اعمال ہوتے ہیں. بدقسمتی سے ہماری اس بہن کے ساتھ تو ان کے والدین بھی نہیں کھڑے. ابھی تک کی خبروں کے مطابق میں نے آپ کو انتہائی امپورٹنٹ نجی چینلز کی خبریں جو ہے وہ آپ کے سامنے ان کی میں نے اپنی ونڈو میں خبریں بھی چلا دی ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں ان کو آن نہیں کیا جا رہا. کہاں گئی وہ گلیمرائز دنیا؟ تو میرا خیال ہے یہ شوبز جو سب سے پہلے انسان کی مورل ویلیوز اور اس کے فیملی سسٹم اور اس کے اندر سے خوف خدا ختم کرتا ہے, ہمیں شوبز کو یا یہاں کام کرنے والی دنیا کو میرا خیال ہے یہ سوچنا چاہیے کہ کیا اس انڈسٹری میں کام کرنے سے ہم اپنی آخرت بنا رہے ہیں یا نہیں. میں یہاں ٹھیکے دار نہیں ہوں کہ لوگوں کو سمجھاؤں کہ یہ دوست کی ہے جنتی, مجھے تو اپنی آخرت کا نہیں پتہ, لیکن جو چیز تمہیں اللہ سے دور لے جائے, چاہے وہ کوئی بھی شعبہ ہے زندگی ہو, اس کو چھوڑ دو. اچھا ویئرس, آج کی جو دوسری خبر ہے وہ ہے CCD سے ریلیٹڈ. ظفر چٹھا صاحب نے یہ ڈٹرمینیشن شو کی ہے, میرے پاس 100% یہ خبر ہے, میں اپنی طرف سے CCD کو لے کر کوئی بات ہوا میں نہیں اڑا رہا, کہ اب اگلا نشانہ ہوگا شوٹرز. وہ شوٹرز جو پنجاب میں بالخصوص 3 شہروں کو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے, شہر لاہور, منڈی بہاؤدین اور گجرات. دیگر شہروں میں بھی, دیگر اضلاع میں بھی ہیں, لیکن یہاں پر یہ جو شوٹر کلچر ہے جس نے عام لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا, معصوم لوگوں کو, اب ان کے خلاف کارروائی ہوگی. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو وڈی وڈی چینا پا کے آندے سی, ٹھیک ہے جی, کوئی سپاری کے نام سے, تو کوئی کس نام سے, کوئی ارطغرل غازی کو بلا کے ہیرو بنتا تھا, کوئی رپورٹروں کو گالیاں نکال کے ہیرو بنتا تھا, کوئی ماں بہن بیٹیوں کو تذلیل کر کے ان کی ہیرو بنتا تھا کہ فلاں رپورٹر دی میں سسٹر سے شادی نہیں کر رہا اس لیے وہ میرے خلاف ہے. اللہ معاف کرے, یہ لیول ہے یار. میں کھل کے کہہ دے تو کاشف صاحب کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. اگر اللہ نے ان کو عزت دی تھی وہ اس عزت کو سنبھالتے اور اپنے طور طریقے بدل لیتے. لیکن اینی ہاؤ اگلا نشانہ ہے یہ شوٹرز. چٹھا صاحب کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو کلچر ہے نا, شوٹنگ کلچر والا, کہ شوٹرز ہائر کرنا اور اپنے دشمنوں کو مروانا, یہ بیسیکلی اٹلی اور امریکہ سے یہ کلچر پاکستان میں آیا ہے. امریکہ میں بھی شوٹرز ہائر کیے جاتے ہیں اور اپنے دشمنوں کو مروا دیا جاتا ہے, اپنے رائیولز کو قتل کروا دیا جاتا ہے, اور اٹلی میں بھی. لیکن وہاں کی بھی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں انہوں نے اس کلچر کے خاتمے کے لیے, اس کی نفی کے لیے بہت سارے سٹیپس لیے ہیں. تو CCD بھی اب یہی کام کرنے جا رہی ہے, کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ اگر 2 اشخاص میں لڑائی ہے تو مسٹر ایکس مسٹر وائی کو شوٹرز کے ذریعے قتل کروا دیتا تھا, اور جب اس کو قتل کرواتا تھا تو اس وقت وہ سعودیہ, دبئی, بیلجیم, UK کسی جگہ بیٹھ کے اپنی ویڈیوز بنا رہا ہوتا تھا کہ جی میں فلاں جگہ ہوں, میں فلاں جگہ بیٹھا ہوا ہوں, تاکہ کسی کو شک نہ ہو, سے امپیونٹی مل جائے. امپیونٹی سے مراد ہے کہ وہ قانون کی گرفت میں آنے سے بچ جائے. اچھا اس میں سب سے زیادہ نقصان کیا ہوتا ہے؟ 2 اشخاص کی رائیولری ہے. اب جس بندے نے شوٹر نے مارا ہے تو جو افیکٹڈ پارٹی ہوتی ہے, متاثرہ پارٹی ہوتی ہے, انہیں شوٹر پہ اتنا غصہ نہیں ہوتا, انہیں اس شخص پہ غصہ ہوتا ہے جس نے شوٹر کے ذریعے ان کا بھائی, بیٹا یا جو بھی عزیز و اقارب ہے اس کو قتل کروایا. وہ اپنی جو وہ انرجی ہے, جو کیس کا رخ ہے, اس کی طرف موڑ دیتے ہیں اور اس سے کیس کمزور پڑ جاتا ہے. یہ ٹیکنیکل پوائنٹ ہے شوٹر کلچر میں. وہ اگلا شخص کہتا ہے جی اے ویکھو جج صاحب, میں تے جس دن بندہ قتل ہوئے میں تے امریکہ بیٹھے سی, میں تے عمرہ کرن گیا سی, میں تے مازالہ طواف کر رہا سی خانہ کعبہ دے. اس طرح شوٹر کلچر جو ہے وہ زیادہ سیکیور اور سیف پایا جاتا ہے. تو منڈی بہاؤدین, گجرات اور لاہور میں جو شوٹر بیٹھے ہیں, جو 25,000 سے لے کے اللہ معاف کرے چند لاکھ تک, کسی کا لخت جگر جو اس کا قصوروار ہے یا اس میں جو بھی مسئلہ ہے, یار چیزیں قانون کے کٹہرے میں فیصلے ہونے چاہیے, عدالتوں کو فیصلے کرنے چاہیے. ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ اس کی جسٹیفیکیشن ہے ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو ان کو وہ جو قتل کر دیتے تھے اب وہ بھی تیار ہو جائیں. اور میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں CCD جو ہے اس نے تہیا کر لیا ہے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ وڈی وڈی چینا پان والے, یاد ہے نا تانوں, تے فلانا سپاری, تے فلانا خان, تے فلانا یہ, تو فلانا وہ تو ہو گیا توبہ طائب. اور جس طرح ان سے توبہ کروائی گئی ہے وہ یقین کریں بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن اگلی بات جو میں یہاں پہ کروں گا آپ کے سامنے وہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو
اغوا برائے تاوان کی کارروائیوں میں ملوث ہیں، ٹھیک ہے، جو ڈکیتی، ڈاکہ زنی، راہ زنی، ان کاموں میں بھی ملوث ہیں، وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ ان کی اسرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہو سکتی ہے. کیونکہ اس پہ مجھے یہ لگتا ہے، یہ میری ایک پریڈکشن ہے. پہلی بات تو میں نے وہ کی جو ظفر چٹھا صاحب کی ایک اوپینین ہے، لیکن یہ میری پریڈکشن ہے کہ پنجاب پولیس نے، کیونکہ سی سی ڈی ایک ریسنٹلی ایک بنایا جانے والا ایک محکمہ ہے جو ہے تو پنجاب پولیس کی ود ان دی فورس آف پنجاب پولیس ہے، یعنی ود ان دی ڈومین آف پنجاب پولیس یہ محکمہ کام کر رہا ہے، لیکن اس کے آئی جی اپنے ہیں اور بیسیکلی ان کا کام انہی معاملات کو لے کر ہے کہ کرائم کو کنٹرول کیا جائے، جو سیریس نوعیت کے کرائم ہے اس کو کنٹرول کیا جائے. اور خاص طور پر جو وی وی آئی پی شخصیات ہیں وہ بھی اگر کہیں جاتی ہے، کوئی سینسیٹیو ایونٹس ہوتے ہیں وہاں پر بھی خدا نخواستہ کوئی بڑا کوئی وہ نہ دہشت گردی نہ ہو جائے، کوئی ایسا کام نہ ہو جائے، سی سی ڈی اس کو بھی دیکھ رہی ہے. لیکن ان کے بیسیکلی 4-5 جو میجر فنکشن ہے سی سی ڈی کے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ میں نے اس پہ پوری ریسرچ کی ہے. سب سے زیادہ یہ کرتے ہیں جی جو اغوا برائے تاوان ہے اس کو روکنا ہے، ڈاکہ زنی کو روکنا ہے، ٹھیک ہے جی، قتل و غارت کو روکنا ہے، قبضہ مافیا کو روکنا ہے، کلیشن کو کلچر کو روکنا ہے، ویگو ڈالا کلچر، ٹک ٹاک کلچر، سدھو موسے والے کے گانے، لمبے لمبے بال، آپ گارڈز لے کے پھر رہے ہیں، آپ لوگوں میں دہشت ڈالیں، ان چیزوں کو روکنا ہے. اور اس میں ابھی تک جو انہوں نے حال ہی میں سٹیپ لیا ہے ان کو پاکستان کی عوام کی طرف سے بڑی اپریسیشن ملی ہے. اور اچھا اگلا ٹاپک جو اس وقت سوشل میڈیا پہ زیر گردش ہے اور ہر بندہ اس کو ڈسکس کر رہا ہے، کیا خان کے دونوں بیٹے قاسم اور سلیمان پاکستان آئیں گے؟ سوال نمبر 1. آتے ہیں تو کیا ان کو پاکستان میں سیاست کرنے کی اجازت ہوگی؟ سوال نمبر 2. کیا ان کو گرفتار تو نہیں کیا جائے گا؟ سوال نمبر 3. پاکستان آنے سے پہلے وہ امریکہ جائیں گے جہاں وہ خان کے لیے جو وہاں پر جو پرو آئی کے لوبی ہے وہ ان کو موٹیویٹ کریں گے، ان کے آگے اپنا مدعا رکھیں گے. وہ مدعا رکھنے سے کیا خان صاحب کا یہ جو نیریٹو ہے کہ ہم نے پاکستان کے فیصلے پاکستان میں کرنے، امریکہ کون ہوتا ہے؟ یہ ایبسولوٹلی نوٹ. یا امریکہ ماما لگتا ہے؟ ٹھیک ہے، کیا ہم کوئی غلام ہے؟ کیا اس نیریٹو کو کوئی دھچکا لگے گا؟ یہ بھی سوال ہے. لیکن خان کے بچوں کا پاکستان میں آنا یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو اس وقت ایکٹیو لیڈرشپ ہے وہ کہیں نہ کہیں مکمل طور پہ فیل ہو چکی ہے. اور اس بات کا علیمہ خان صاحب کئی مرتبہ اظہار کر چکی ہیں کہ میرے بھائی کو ایکٹیو کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، بلکہ انہوں نے خان صاحب کا پیغام بھی پڑھ کے سنایا ہے کہ جی جو تحریک کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا وہ چلا جائے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. تو پی ٹی آئی اور خان کے درمیان ڈسٹنس آ رہا ہے، ود ان دی پی ٹی آئی ایک دوسرے کے درمیان بھی ڈسٹنس ہے، لیڈران جو ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہے ہیں. خان کے بچے آ کر اس تحریک کو لے کے چل سکتے ہیں. یقیناً ان کی جس طرح پرورش ہوئی ہے، جس گھرانے میں پرورش ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں نا سونے کا چمچ لے کے وہ منہ میں پیدا ہوئے ہیں. انہوں نے زندگی میں کبھی سختی دیکھی، لاہور جیسا موسم ہے، حبس کا موسم ہے، پاکستان کا پولیٹیکل کلچر ہے، ہمارا پولیس کلچر ہے، ہمارا جو احتجاج کرنے کا کلچر ہے، اس میں آنسو گیس سے لے کے شیلنگ، فائرنگ، یہ ساری چیزیں کیا خان کے بیٹے برداشت کر سکتے ہیں؟ اور سب سے بڑھ کر کیا خان صاحب کی جو سابقہ زوجہ ہیں جمائمہ خان، جو ان دونوں بچوں کی والدہ ہیں، وہ اپنے بچوں کو اجازت دیں گی؟ وہ تو خان صاحب کی سیاست میں انٹرسٹ میں مخالفت کرتی تھی. لیکن اگر خان کے بچے آ جاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ پھر پی ٹی آئی میں جان پڑ جائے گی. کیونکہ پاکستان کی عوام، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، ان کو ماروثی سیاست سے کوئی ایسا الرجی نہیں ہے اور اس وقت موقع بھی ہے ان کے پاس سیاست میں آنے کا. لیکن خان صاحب کی جو 90%، 96%، 98% بلکہ میں کہوں گا سیاست کا ایک نیریٹو جو فرام دی ویری فرسٹ ڈے جو وہ لے کے چلے ہیں وہ ماروثی سیاست کے خلاف لے کے چلے ہیں. لیکن کیا حالات نے اب خان صاحب کو مجبور کر دیا ہے کہ ان کے بچے بھی ہیں، یا ان کے بچے اگر آ کے یہ دعویٰ کر دیتے ہیں کہ ہم نے سیاست کے لیے نہیں آئے، ہمارا پاکستانی سیاست میں کوئی رول نہیں ہے، صرف ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم نے اپنے ابو کو یا ایک تحریک چلانی ہے اپنے والد صاحب کے لیے، ہم نے انہیں آزاد کرنا ہے، ہم نے انہیں اڈیالہ سے باہر لانا ہے، تو اس طرح کی اگر ان کی سٹیٹمنٹ آتی ہے پھر ان کی مورل پوزیشن اب اوبیسلی مضبوط ہوگی. تو یہ گورنمنٹ کے لیے بھی چیلنجنگ ہے، یہ جمائمہ خان فیملی کے لیے بھی چیلنجنگ ہے، یہ خان صاحب کے اپنے لیے بھی چیلنجنگ ہے، یہ ان کی فیملی کے لیے بھی چیلنجنگ ہے. اور یہ لیک آف کانفیڈنس ہے، یہ لیک آف ٹرسٹ ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پر، جو خان کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھاتے تھے کہ خان تیرے جانثار بے شمار بے شمار، ہم خان کے بغیر کچھ نہیں، ہم خان کے بغیر تنہا ہیں، خان ہماری جند، خان ہماری جان. وہ تو فارغ ہو گئے ہیں، اس لیے بیٹوں کو آنا پڑا. بیٹے آئیں گے، کیا کرتے ہیں یہ تو وقت بتائے گا، لیکن جو سنیریو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.